يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، جو کہ بادشاہ ہے، عیبوں سے پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی کی قوم میں سے یعنی عرب میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور دانش مندی کی باتیں سکھلاتے ہیں، اور یہ لوگ آپ کی بعثت سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ سورہ جمعہ جو 28ویں پارے کی ہے، اس کی شروع کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی عبرت کا مقام ہے کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرے اور ہم انسان ہو کر اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح بیان نہ کرے۔ یہ کتنی بری بات ہے، کتنی محرومی کی بات ہے۔ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ بھائی جیسے یہ ڈھیلا جو ہم لیتے ہیں استنجا کے لیے، تو وہ ڈھیلا بھی جب اٹھائے استنجا کے لیے، صفائی کے لیے، تو ہمیں حکم یہ ہے کہ اس کو زمین پر اس طریقے سے پٹ کے اس کے بعد پھر اس کو لے، اور وہ زمین پر پٹکنا اور جھٹکنے کا حکم اس لیے ہے کہ وہ ڈھیلا اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ جب بندہ اس کو استنجا کے لیے لے گا اور اس کو جھٹکے گا تو وہ تسبیح بیان کرنا بند کرے گا۔ پتھر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرے، پتھر بھی اللہ رب العزت کے ذکر میں لگا رہے، تو ہمیں تو اللہ کا ذکر کتنا کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے، ہم سب کا ذکر کرتے ہیں، رب کا ہی ذکر نہیں کرتے۔ ہم سب کا ذکر کرتے ہیں، رب کا ہی ذکر ہم لوگ نہیں کرتے، اور ہمیں سب کا ذکر کرنے کا ہمارے پاس وقت ہے، رب کا ذکر کرنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت سامنے سے اس کے پاس آتا ہے اور اللہ کہتا ہے بول میرے بندے کیا ہے۔ آج ہمارا حال عجیب ہے، ہم سب سے زیادہ غافل اللہ ہی سے ہے، سب سے زیادہ غافل۔ دیکھیے ہم جس سے تعلق ہوتا ہے روزانہ اس کو 2-4 فون بھی کر لیتے ہیں، اس سے بات چیت بھی کر لیتے ہیں، خیر خیریت بھی معلوم کر لیتے ہیں، کچھ نہیں تو بھائی کیا کھایا، کیا ہے، کیسا ہے، وہ تعلق کی بنیاد پر اس سے کچھ بات چیت تو کر ہی لیتے ہیں۔ ایسے ہی بس بولے کوئی کام نہیں تھا میں نے تو ایسے ہی فون کیا، تو کیا میرا
اور آپ کا اللہ سے اتنا کمزور تعلق کہ ہم اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگائے ہی نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے زلیخا اور یوسف، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لیلا مجنون دونوں کا واقعہ لکھا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ مجنون لیلا کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی انگلی کو قلم بنائی اور ریت کو کاغذ بنایا اور اکیلے میں لکھ رہا ہے لیلا لیلا لیلا۔ اب جو لوگ یہ راستے سے گزر چکے ہیں ان کو معلوم ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام لکھتے ہیں، انگوٹھیاں پہنیں گے، پہلے حروف کی نہ دوسرے حروف کی نہ آخری حروف کی، یہ ہوتا ہے۔ یہ تو کسی نے اس کو کہا مجنون کو، ارے پاگل تو کیا کر رہا ہے، تو یہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھتا ہے؟ اس نے عجیب جواب دیا، گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر دل را تسلی می دہم۔ مجنو نے کہا میں تو لیلا کے نام کی مشق کرتا ہوں اور یہ مشق کر کے اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لیلا مجنو کے اس واقعے کو لکھ کر لکھا ہے کہ کیا لیلا کا عشق، کیا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے گھٹیا کہ مولا کے لیلا کے عشق میں مجنون ہر وقت لیلا لیلا کرتا رہتا ہے، تو کیا اللہ کا عشق، مولا کا عشق لیلا کے عشق سے گھٹیا کہ ہم کبھی اللہ کے ذکر ہی میں نہ لگے؟ ارے ہم ایک وقت جو کھانا کھاتے ہیں خالی اتنا وقت بھی لگ جاوے تو بہت ہے، اس میں آدھا گھنٹہ چلا جاتا ہے، ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ تو ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح خوانی میں مشغول ہے۔ یہ تسبیح حالی یعنی بزبان حال تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا ذرہ ذرہ اپنے بنانے والے حکیم کی حکمت اور قدرت پر گواہی دیتا ہے، یہی اس کی تسبیح ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے طرز میں حقیقی تسبیح کرتی ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ شعور اور ادراک اللہ تعالیٰ نے ہر شجر حجر اور ہر چیز میں اس کے حوصلے کے مطابق رکھا ہے۔ اس عقل و شعور کا لازمی تقاضا تسبیح ہے، مگر ان چیزوں کی تسبیح کو لوگ سنتے نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ میری مخلوقات میری تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اکثر صورتوں کے شروع میں سبح صیغہ ماضی سے آیا ہے اور صرف سورہ جمعہ اور تغابن میں لفظ مضارع یسبح لایا گیا۔ علماء محققین نے اور مفسرین نے یہ تغییر عنوان میں ایک بلاغت اور لطافت بھی اس کا سبب ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ماضی کا صیغہ قطعیت اور یقین پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اکثر وہی استعمال فرمایا، اور مضارع کا صیغے کی دلالت استمرار اور دوام پر ہے۔ یہ ایک علمی بحث ہے بھائی، سبح تسبیح بیان کی، یسبح تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ، یہ استمرار اور دوام اس کو کہ بھائی ہمیشہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ ہم ذکر الہی کے لیے وقت فارغ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم کہ وہ خدا جس نے ان پڑھ لوگوں میں رسول بھیجا انہی میں سے۔ دیکھیے قوم بھی ان پڑھ اور جس نبی کو بھیجا گیا ان کو بھی کہا جاتا ہے امی۔ میرے اور آپ کے لیے ان پڑھ ہونا یہ عیب کی بات ہے، میرے اور آپ کے لیے ان پڑھ ہونا یہ عیب کی بات ہے، اور نبی علیہ السلام کے لیے امی ہونا یہ نبی کی شرافت کی بات ہے۔ وہ کیسے کہ آپ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ
کسی استاد کے سامنے جانور تلمس ٹیکے نہیں ہیں، جیسے ہم لوگ مدرسے جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، یہ وہ کوئی باقاعدہ ایسا کوئی نظام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھا نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اب اسے امی ہونے کے باوجود آپ دیکھیے پوری انسانیت کا نقشہ ہر اعتبار سے پلٹ کے رکھ دیا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ اللہ کے نبی نے اب تعلیم کیسی دی؟ لقب امی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے لیے ان پڑھ ہونا یہ عیب کی بات، اور نبی کے لیے کمال کی بات۔ نبی کے لیے کیا تھا؟ اب کوئی اگر ہمارے یہاں کوئی اگر بے پڑھا لکھا ہو نا، اس کو کوئی کہے تو ابھڑ ہے، تو ایسا ہے، تو یوں نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے نبی بھی تو نعوذ باللہ۔ ان کے لیے تو کمال کی بات تھی، ہمارے لیے کمال نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اب بالکل امی، لیکن پوری انسانیت کا نقشہ جو بدلا ہے ہر اعتبار سے بدل کے رکھ دیا۔ ہر اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا نقشہ ان کا بدل کر رکھ دیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ امیین امی کی جمع ہے، ناخواندہ شخص کو کہا جاتا ہے۔ عرب کے لوگ اس لقب سے معروف ہے کیونکہ ان میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، بہت کم آدمی لکھے پڑھے ہوتے تھے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ جل شانہ کی عظیم قدرت کے اظہار کے لیے خاص طور پر عربوں کے لیے یہ لقب اختیار فرمایا، اور یہ بھی کہ جو رسول بھیجا گیا وہ بھی انہی میں سے ہے، جو رسول بھیجا گیا وہ بھی انہی میں سے ہے، یعنی امی ہے۔ اس لیے یہ معاملہ بڑا حیرت انگیز ہے کہ قوم ساری امی اور جو رسول بھیجا گیا وہ بھی امی، قوم ساری امی اور جو رسول بھیجا گیا وہ بھی امی، اور جو فرائض اس رسول کے سپرد کیے گئے جن کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے وہ سب علمی۔ جو ذمہ داریاں دیکھیے، ایک کمال دیکھیں نبی علیہ السلام کا کہ خود امی ہے، لیکن ان کو جو کام کرنے کے لیے جو ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ڈالی گئی، جو مقاصد نبوت ہے وہ علمی ہے، اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ اب کوئی بظاہر کوئی جوڑ نہیں ہے، بظاہر کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے نبی کا کمال ہے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی کا کمال ہے کہ امی ہونے کے باوجود علمی کارنامے اللہ رب العزت نے ان سے ادا کروایا۔ وہ سب علمی اور تعلیمی اصلاحی کارنامے ایسے ہیں کہ نہ کوئی امی ان کو سکھاتا ہے، نہ امی قوم ان کو سیکھنے کے قابل ہے۔ یہ صرف حق تعالی جل شانہ کی قدرت کاملہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم و اصلاح کا کام شروع فرمایا تو انہی امیین میں وہ علماء اور حکماء پیدا ہوئے جن کے علم و حکمت، عقل و دانش اور ہر کام کی عمدہ صلاحیت نے سارے جہاں سے اپنا لوہا منوا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ذمہ داریاں دی؟ یتلو علیہم آیاتی، پہلا کام یتلو علیہم آیاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 وصف بتلائے گئے۔ ایک یہ کہ وہ تلاوت آیات یعنی قرآن پڑھ کر امت کو سنانا، پہلا کام کون سا؟ قرآن پڑھ کر امت کو سنانا۔ اب یہ تلاوت کا اصل معنی ہوتا ہے اتباع اور پیروی کے۔ تلاوت کا اصل معنی ہے اتباع اور پیروی کے، اور اصطلاح میں یہ لفظ کلام اللہ کے پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ تلاوت قرآن کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے کاندھوں پر جو ذمہ داریاں ڈالی گئی
اور جو کام سپرد کیے گئے ان میں ایک پہلا کام یتلو علیہم آیاتی کہ بھائی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس سے تلاوت قرآن کا اندازہ اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن کی کتنی اہمیت ہے۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ قرآن ابھی رمضان میں تو کچھ حد تک لے لیتے ہیں، بعد میں دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ قرآن دیکھیے، ایک طرف جہاں نبی علیہ السلام کی جو ذمہ داری اور مقاصد نبوت میں سے ایک اہم مقصد یتلو علیہم آیاتی، ایک اہم مقصد، دوسری طرف 21ویں پارے کے شروع کو آپ لے لیجئے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ تلاوت کیجئے اتل ما اوحی، جو آپ پر وحی کی گئی کتاب میں سے۔ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی تلاوت کی اور قرآن کے ساتھ تعلق کی منظر کشی کی ہے۔ وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع، ہم میں ایک اللہ کے رسول ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت اتنی کرتے ہیں کہ صبح کی پوں پھوٹ جاتی ہے، پوری رات قرآن کی تلاوت۔ اللہ کے نبی نے اس ذمہ داری کو کیسے اوڑھا؟ اب اس کو ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، اب ہمارا تعلق موبائل سے بہت گہرا ہو گیا تو پوری رات موبائل پہ لگے رہو منا بھائی، پھر 2 بج گئے چلو رکھ دو، 1 بج گیا چلو رکھ دو، سمجھ رہے ہو؟ تلاوت، اچھا اب یہاں ایک مطلب بتلاؤں بھائی، تلاوت میں پڑھنا ضرور، بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں صرف بس یہ تلاوت نہیں ہے، قرآن دیکھنے کا حکم نہیں ہے، پڑھنے کا حکم ہے۔ کم سے کم بھائی اتنی آواز سے کہ بھائی خود سن سکے، اس کو تلاوت کہا جائے گا۔ بہت سب کو سنانا نہیں ہے، لیکن خود کو بھی تو بہت سے لوگ 2 پارے ہو گئے، ارے ویسا تو ایک دن میں حافظ ہو جائے گا بھائی، 2 پارے ہو گئے کہ حافظ ہو جائے گا تو ایک دن میں، ایسا انگلیاں پھرانے میں تو ہمیں تلاوت کا حکم ہے، قرآن کو دیکھنے کا حکم نہیں کہ دیکھتے رہو انگلیاں پھراتے رہو۔ بہت سے لوگ آج بھی ایسے لوگ ہیں بس انگلیاں پھرا، وہ کیا کرتے ان کچھ خبر نہیں ہے۔ بھائی کم سے کم قرآن کو اس طرح پڑھو کہ خود سن سکے، بہت زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم کو کوئی قاری بننا نہیں ہے، کوئی قاری مت بنو، لیکن کم سے کم خود تو سنو، تو اس کو تلاوت کہا جائے گا۔ تو تلاوت یہ بہت زبردست۔ اچھا اب دیکھیے، اب یہ یتلو علیہم آیاتی، اس میں یہ یتلو علیہم آیاتی فی شہر رمضان، کہ رمضان کے مہینے میں تلاوت کرنے کی، بعد میں نہیں۔ یا یوں ہے کہ بھائی یتلو علیہم آیاتی اذا مات فی بیوتکم، کہ بھائی قرآن کی تلاوت کرو جب تمہارے گھر میں کوئی مر جاوے تب۔ مطلق ہے، مطلق، ہمیشہ قرآن پڑھتے رہا کرو، ہمیشہ، اور یہ ذمہ داری ہر ایک کی ہے۔ اب یہاں ایک بات بتاتا چلوں، ہمارے بعض حفاظ جو رمضانوں میں جو گوتے کھاتے ہیں نا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پورا سال قرآن نہیں پڑھتے، پھر بعد میں رمضان میں اتنا ہلتے ایسا لگتا ہے گردن نکل جائے گی باہر ان کی۔ ہمیشہ پڑھنے کی عادت ڈالو، اور یہ صرف حفاظ کی نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ہمیشہ قرآن پڑھو، قرآن کے ساتھ جڑے رہو۔ قرآن وہ کتاب ہے، جو بھی اس سے جڑا ہے اللہ نے اس کی عزت بڑھائی ہے، جو بھی جڑا ہے۔ آپ دیکھیے، وہ ریحل ہوتی ہے لکڑے کی، اب اس کے ساتھ دوسرا بہت سا لکڑا بھی ہوتا ہے، لیکن دوسرے لکڑے کی اتنی عزت نہیں ہوتی جتنی عزت ریحل کی ہوتی ہے۔ جتنی عزت کس کی ہوتی ہے؟
اب وہ ریحل کی جو لکڑی ہے اس نے اپنے آپ کو قرآن کے لیے فارغ کر دیا، اللہ نے اس کی عزت بڑھا دی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں بک بائنڈنگ ہم لوگ کراتے ہیں، کبھی قرآن پھٹتا ہے تو اب بک بائنڈنگ میں جو جلد سازی میں جو پٹھا شروع میں لگاتے ہیں، اب اس میں ایک بھی قرآن کی آیت لکھی ہوئی نہیں ہے، ایک بھی آیت لکھی ہوئی نہیں ہے اس پر۔ کوئی یوں کہتا ہے کہ پٹھا لاؤ، کیا کہیں گے؟ بھائی قرآن لاؤ نا۔ اچھا اب ایک بھی آیت اس پہ لکھی نہیں ہے، اب کوئی کہے وہ قرآن دینا ہے تو بولے یار میری وضو نہیں ہے۔ کوئی یوں کہے گا اندر نے اوپر کے پٹھے پہ تو آیت لکھے لی نہیں ہے، نہیں۔ اب جو اندر لکھے ہوئے کا حکم ہے وہی حکم کس کا ہو گیا؟ اس پٹھے کا ہو گیا، لا یمسہ الا اب پاک لوگ ہی اس کو ہاتھ لگائیں گے۔ ایک کاغذ قرآن سے جڑ گیا، اللہ نے اس کی عزت کو بڑھا دی۔ ایک لکڑی قرآن سے جڑ گئی، اللہ نے اس کی عزت کو بڑھا دیا۔ ایک انسان جب قرآن سے جڑے گا کیا اللہ اس کو محروم رکھے گا؟ تو تلاوت کا ہمیں ہر زمانے میں، خالی رمضان میں نہیں، ہمیشہ ہم کو تلاوت میں جڑے رہنا ہے، لگے رہنا ہے، کیونکہ قرآن تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ قرآن کس کے لیے بھائی؟ ہمیشہ کے لیے۔ اور ابھی بھی ماشاءاللہ بہت سے ہمارے حافظ صاحب روزانہ 15 پارے پڑھتے، یہ رجب سے شروع کر دیتے۔ ہمارا حافظ عبد الغنی، اللہ ان کو عافیت دے، صحت دے، یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے۔ یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے کہ یہ عمر میں روزانہ 15-20 پارے پڑھتے ہیں۔ یہ تو آدمی کو کرنا ہو تو سب ہو سکتا ہے، نہیں کرنا ہو تو ناچو، نہ ہوئے تو آنگڑوں آنکو۔ تو بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، میں تو انہیں قرآن پڑھتا نہیں ہوں۔ بھائی کون نہیں پڑھتے ہیں؟ بولے اپنے کیا پڑھے لے نہیں ہے، اپنے کو صحیح پڑھتے آتا نہیں ہے، پھر خاموں کو تو اندھا سیدھا اپنے پڑھ لے ہوئے۔ اس سے بہتر ہے کہ بھائی اپنے کیا کر دو، بند کر دو، نہیں پڑھنا وہ اچھا۔ تیرے کو دھندا کرتے بھی نہیں آتا، شٹر گرا کے گھر پہ آ جانا۔ دیکھو میرے کو سکھا، کچھ غلطی ہو تو بولیو۔ قرآن ایک ایسی مظلوم کتاب ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے سوال کیا کہ حسین ابن علی سے بڑھ کے کوئی مظلوم گزرا ہے، اور کوئی حسین ابن علی سے بڑھ کے کوئی مظلوم ہے؟ بولے ہاں ہے۔ بولے کون؟ بولے قرآن۔ کہ حسین ابن علی کا تو بڑی محبت سے اور عقیدت سے تذکرہ بھی کر لیتے ہیں، اور قرآن کو اکثر لوگ پڑھنا ہی نہیں جانتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے، دیکھیں ہم کو کوئی حق نہیں ہے، اگر کسی کی داڑھی نہیں تو ہم نے کہہ دیا وہ جہنمی نے میں جنتی۔ ہم لوگ کیا ایسے کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر کون کیا ہے، ہم کو کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کس کا کیا عمل ہے ہم کو کچھ معلوم نہیں۔ مولانا سجاد صاحب نعمانی، ہم لوگ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو مولانا کہنے لگے کہ محمد رفیع گائک کلاکار، بولے جس وقت میں مدینہ منورہ پڑھتا تھا تو ہر جمعہ میں کسی نہ کسی کو اپنے روم پر ناشتے کی دعوت کے دے کر اس کو لے جاتا تھا، تو میں محمد رفیع کو لے گیا میرے گھر۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ یہ محمد رفیع ہے، میں کہا بھائی صاحب چلو گے گھر؟ بولے چلو، تو لے گیا میں۔ ناشتہ کیا، گفتگو شروع ہوئی، میں نے کہا آپ کہاں سے؟ بولے بمبئی سے۔ بولا آپ کا نام؟ بولے محمد رفیع۔ میں نے کہا وہ رفیع صاحب کہتے وہی ہو آپ؟ بولے ہاں میں وہی ہوں۔ تو میں نے یوں کہا کہ رفیع صاحب یہاں بھی کچھ ہو جاوے، کچھ سنا دو۔ مولانا کہنے لگے، دھاڑے مار کے رونے لگے، وہ دھاڑے مار کے رونے لگے کہ آپ کیا بات کرتے ہو، اس سرزمین پہ میں سناؤں؟ اب کس کی کیا دل کی پوزیشن ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم تو دھڑ لے کے بھائی ہم نے کوئی نیکی کر لی تو بولے میں تو جبریل کا نواسہ بن گیا، کسی کا کوئی گناہ دے گا بولے تو شیطان کا پوتا ہے، تیرے سے تو میں اچھا۔ زبان پھٹ لے کے تالو سے لگا دیتے ہیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے ہمیں۔ نیکی کرنے کا ہم کو حکم نہیں ہے، نیکی کو بچا کر لانے کا حکم ہے۔
समझ पड़ी। तो अल्लामा इकबाल की दाढ़ी नहीं थी। अब अल्लामा इकबाल जब कुरान करीम की तिलावत करने के लिए बैठते थे तो जहां बैठते थे पूरी जगह आंसुओं से तर हो जाती थी। उस बंदे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत कितनी होगी, उस बंदे के दिल में खुदा की मोहब्बत कितनी होगी, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। लिहाजा आज तो ये तय करें, हम अपने मुंह को बंद कर लेंगे, मजाक में भी किसी को हकीर नहीं समझेंगे। शाह मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब बात लिखी कि तू किसी चेहरे को हकीर मत समझ, वो चेहरा किसी न किसी का तो महबूब है। एक आदमी को कोई नहीं चाहता, उसकी बीवी तो चाहती होगी। अरे बीवी नहीं चाहती, माँ तो चाहती होगी। अरे माँ नहीं चाहती, खुदा तो चाहता है। तो किसी को हकीर मत समझ। तो भाई तिलावत के लिए हम लोग वक्त तय करें। तिलावत के लिए क्या, अब जब नबी अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ो, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। शुरू में हिम्मत करनी पड़ेगी, फिर खुद ब खुद सेट हो जाएगा। देखिए रमज़ान में हम हिम्मत करते हैं, माशाल्लाह कोई 5 कुरान ख़त्म करता है, कोई 10 कुरान ख़त्म करता है, कोई 20 कुरान ख़त्म करता है। और रमज़ान में भी ऐसे ऐसे लोग इस ज़माने में भी मौजूद है जो रोज़ाना 1 कुरान ख़त्म करते हैं। शोएब भाई काजी, मैंने आपको उस दिन बताया था शायद यहाँ, शोएब भाई अमीर साहब जो बड़ौदा के हैं, उनके भाई महफूज भाई का भी 2 महीने पहले इंतकाल हुआ। रोज़ाना रमज़ान में 1 कुरान ख़त्म करते थे, बरसों तक का उनका मामूल था। मौलाना मुस्लिहुद्दीन साहब का भी मैंने शायद यहाँ के कहाँ बताया था, ये जो अपने मुगलवाड़े में जो रहते थे इंग्लैंड में, जिनका इंतकाल हुआ। अब हमारा हाल क्या है, वैसे भी हम लोग पर भोगी है। हमारा हाल क्या है, पर भोगी है, सब घर की मुर्गी दाल बराबर। जिंदगी में सबके चमड़े उधेड़ डालते हैं, न मरने के बाद तो कि हजरत ऐसे थे, न हजरत ऐसे थे। अब क्या करने का, चाटने का उसको। मौलाना मुस्लिहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे उस्ताद हैं, 22 उन्होंने हज किए, उम्रे तो न जाने कितने किए होंगे। जब भी हरमैन शरीफैन के उनके सफ़र हुए, हरमैन शरीफैन में रोज़ाना 1 कुरान ख़त्म करने का मामूल। हतीम में जिसमें नमाज पढ़ने के लिए लाइन लगती है, उन्होंने 1968 में हतीम में आज 2 रकात में 15 पारे पढ़े और दूसरे दिन 2 रकात में 15 पारे पढ़े, 4 रकात में कुरान ख़त्म। समझ रहे हो। और रोज़ाना यूँ 10 पारे पढ़ने का मामूल अलग। ये कारी याकूब साहब जो लीम वाली मस्जिद के इमाम थे, आप देखो हमेशा कुरान पढ़ते रहते थे। हम लोग यहाँ से दारुल उलूम बड़ौदा में साथ में पढ़ाने के लिए बस में बैठ कर जाए, जुबान पे कुरान, बस कुरान ही कुरान पढ़ रहे। ये तो ताल्लुक की बात है। अब हम लोग देखो जो भी होगा, जब मस्जिद में भी मोबाइल से खेलेंगे, मस्जिद में भी सीधे नहीं रहते हम, वहां भी उंगलियां, क्या पता उंगलियां भी दुखती नहीं है, समझे। इसलिए बाजे लोग तो यहाँ मोतकिफ लोग भी है, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि भाई अपने मोबाइल को घर पे एतिकाफ करवा दो, तो आपको हकीकत में एतिकाफ की रूह मिलेगी। भाई देखिए ये पर्दे के लिए जो बांधा है, पर्दा क्यों लगाते हैं, ये पर्दा लगाते क्यों हैं, एक सवाल पैदा होता है। भाई पर्दा इसलिए लगाते हैं कि भाई कोई बाहर वाले पर हमारी नज़र न पड़े। अगर उस पर नज़र पड़ी तो फिर हो सकता है कोई हमको कोई काम याद आ जाएगा, कोई ज़रूरत हमारी याद आ जाएगी, ये होगा वो होगा, तो हमारा ध्यान क्या हो जाएगा, भटक जाएगा। वो ध्यान को ये बगैर पर्दे के भी एतिकाफ तो हो जाता है, ये ध्यान भटकने न पाए उसके लिए क्या लगाते हैं, पर्दा लगाते हैं। अब ध्यान भटकने न पाए उसके लिए पर्दा, नो बड़ा जिन्नात साथ में लेकर बैठे हुए, ध्यान का खुद भटक जाएगा पूरा। समझ रहे हो। तो भाई हम ये तिलावत
کا ہم کیا کریں بھائی، اہتمام کریں. یہ مقاصد نبوت میں سے ایک بہت اہم مقصد ہے تلاوت. ہم طے کریں بھائی. بہت سے لوگ ایسے جن کو ایک سوال ہے آج کل، بہت سے لوگ ہم تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہم کو اچھی بات ہے بھائی نہیں آتا، اچھی بات ہے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو انگلش پڑھتے نہیں آتا، لیکن وہ وٹ مارنے کی جو عادت ہوتی ہے نا بہت بھاری. دا ٹائمز آف انڈیا اخبار لے کر بیٹھے. کون سا اخبار لے کر بیٹھے؟ ہاں، دا ٹائمز آف انڈیا، ایشین ٹائمز. او ہو اب بالکل ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے یہ پڑھ رہے یوں. کوئی گئے وہ ایم ایس یونیورسٹی کا پروفیسر ہے کوئی، اور کوئی اس کی جہالت سے واقف تھا کہ بھائی یہ تو انگوٹھا چھاپ ہے. او بھائی خیریت تو ہے؟ انگلش پیپر. بولے فوٹو دیکھتا ہوں. کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ فوٹو دیکھ رہا ہوں. اب اگر کوئی غلط تصویر اس نے دیکھی تو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً گناہ ہوگا. تو کیا ہم اتنا کام نہیں کر سکتے بھائی قرآن ہم کو پڑھتے نہیں آتا، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، چلو بھائی کوئی حرج نہیں، پڑھنا سیکھے، لیکن وضو کرے، وضو کر کے قرآن کو ہاتھ میں لے، روزانہ آدھا ایک گھنٹہ بس قرآن کریم کے کالے کالے حروف کو تو دیکھے. جب غلط تصویر دیکھنے پر گناہ مل سکتا ہے تو قرآن کے صحیح حرف دیکھنے پہ ثواب نہیں ملے گا؟ دینے والے اللہ ہے، بندہ دینے والا نہیں ہے. بلکہ اٹک اٹک کے پڑھنے پر ڈبل ثواب ہے. اٹک اٹک کے پڑھنے پر کتنا ثواب ہے؟ ڈبل ثواب ہے. تو آج نیت کریں انشاءاللہ ہم تلاوت پر اپنے آپ کو کھڑا کریں گے، پکی بات. اور دیکھیے ابھی یہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے. اب اس میں زیادہ تر وقت، اب جب مسجد کھول دی گئی ہے تو پھر زیادہ تر وقت مسجد میں گزارنے کی کوشش کریں. اور مسجد میں آئے تو موبائل کو گھر پہ اعتکاف کرا کیا ہے، موبائل کو کیا کرا کیا ہے. ورنہ گھر والے سمجھیں گے بھائی اس کے پپا تو مسجد میں دے، پر مسجد میں وہ انگل اجماتا ہے موبائل پہ بیٹھے بیٹھے. تو اب یہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے، راتوں کو بھی وصول کرے ہم، سمجھے. زیادہ وقت دیکھیے مسجد میں ایک ماحول بنتا ہے. تو بھائی آپ یہ دن رات کو زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزارنے کی بھی کوشش کریں. بس یہ پہلا مقصد آج ہوا ہے. یتلو علیہم آیاتی، کہ نبی اللہ کی آیتوں کی کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں. باقی کی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل. اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کی مرضی کے مطابق جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. ہمارے عبدالستار بھائی پٹیل بھی اللہ کی ملاقات کو پہنچے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اسی طرح ہمارے امین بھائی سید، ان کی والدہ، ہمارے شریف بھائی کے دوست ہیں، ان کی والدہ وہ بھی اللہ کی ملاقات کو پہنچے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے یہاں ایک خصوصی مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد فی اول دعائنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط دعائنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر دعائنا. اے اللہ تو نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا، لیکن اے اللہ یہ رمضان کے 21 دن ہاتھ سے نکل گئے. اے اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا، غفلت میں گزار دیا میرے اللہ، غفلت میں گزار دیا. اے اللہ غفلت میں گزار دیے. اے اللہ رحمت کا عشرہ آیا ہاتھ سے نکل گیا. اے اللہ مغفرت کا عشرہ آیا ہاتھ سے چلا گیا. پیارے اللہ یہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ شروع ہو گیا، اور اس کا بھی پہلا دن اے اللہ قریب الختم ہے. پیارے اللہ ہمیں ماہ مبارک کی رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرت سے مالا مال فرما. ماہ مبارک کی رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرت سے مالا مال فرما. ماہ مبارک کی رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرت سے مالا مال فرما. اے اللہ پوری پوری مغفرت فرما، ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہماری بیوی بچوں کو معاف فرما، ہماری اوپر نیچے کی پیڑھیوں کو معاف فرما، ہمارے زندوں
بچوں کو معاف فرما, ہمارے مرحومین کو معاف فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے, نیکیوں کی رغبت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. تو ہم سے راضی ہو جا, اپنوں کو ہم سے راضی کر لے. اے اللہ جہنم سے چھٹکارے کا اشرہ چل رہا ہے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے اللہ عذاب قبر و عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما, ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم میں طاقت نہیں ہے عذاب کو برداشت کرنے کی, ہم میں طاقت نہیں ہے عذاب کو برداشت کرنے کی, ہم میں طاقت نہیں ہے عذاب کو برداشت کرنے کی. اے اللہ سانپ سے نہ کٹوائیے گا, بچھو سے نہ ڈسوائیے گا, سانپ سے نہ کٹوائیے گا, بچھو سے نہ ڈسوائیے گا. اے اللہ دنیا میں ہم معمولی سانپ اور دنیا میں معمولی کیڑے مکوڑے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے, تو پیارے اللہ قبر کا وہ اژدہا جس کے ناخن اتنے لمبے ہوں گے کہ 24 گھنٹے چلا جائے تو اس کے ناخن ختم ہو, اے اللہ وہ اژدہا کتنا لمبا ہوگا. پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے, عذاب جہنم سے بچا لے. اے اللہ جہنم کے انگارے, اے اللہ جہنم کا وہ جہنم کی آگ, اے اللہ ہمیں برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. اے اللہ دنیا کی آگ جو 1 سیکنڈ میں جل جاتی ہے, وہ دنیا کی آگ کے ساتھ اگر کسی برتن کا تعلق ہو گیا تو ہم اس برتن کو بغیر پکڑ کے اگر کبھی اٹھا لیا تو اے اللہ پریشان ہو جاتے ہیں, ہاتھ جل جاتا ہے. اے اللہ جب کہ آگ کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ اس برتن کو آگ لگایا ہے جو برتن اس کا تعلق آگ سے ہو گیا تھا. اے اللہ تو پھر اس آگ کا کیا عالم ہوگا. اے اللہ 1 سیکنڈ میں جلنے والی آگ کی حرارت اتنی خطرناک, تو پیارے اللہ جہنم کی آگ تو 3000 سال تک جلائی گئی ہے, جہنم کی آگ 3000 سال تک جلائی ہے. اے اللہ اس کی حرارت کا اے اللہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اے اللہ ہمارے اس جسم کو اے اللہ عذاب جہنم سے بھی بچا لے, عذاب جہنم سے بھی بچا لے. میرے اللہ عذاب جہنم سے بھی بچا لے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, راضی ہو جا میرے اللہ, راضی ہو جا. اے اللہ تیری ناراضگی ہم نے دیکھ لی, تیری ناراضگی ہم نے دیکھ لی. اے اللہ تو کتنا ناراض ہو گیا کہ بیٹا اپنے باپ کو غسل جنازہ نہیں دے رہا ہے, تو کتنا ناراض ہو گیا. ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے, تو کتنا ناراض ہو گیا. ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھنے کی بات آ گئی. اے اللہ تو کتنا ناراض ہو گیا کہ لوگ سانس لینے کے لیے محتاج ہو گئے, تو کتنا ناراض ہو گیا. اے اللہ لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں. پیارے اللہ تیری لاٹھی میں آواز نہیں ہے, تیری لاٹھی میں آواز نہیں ہے, تیری لاٹھی میں آواز نہیں ہے. اے اللہ ان حالات سے ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, راضی ہو جا میرے اللہ, راضی ہو جا میرے اللہ, راضی ہو جا میرے اللہ, راضی ہو جا. اے اللہ کب تک اس طرح ہم زندگی گزاریں گے, کب تک ہم اس طرح زندگی گزاریں گے. اے اللہ راضی ہو جا, راضی ہو جا, راضی ہو جا. اے اللہ تجھے ناراض ہونے کا حق ہے, تجھے ناراض ہونے کا حق ہے. ہم نے کام ہی تجھے ناراض کرنے والے کیے ہیں اور کر رہے ہیں. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں, معافی مانگتے ہیں میرے اللہ, معاف کر دے, معاف کر دے میرے اللہ, معاف کر دے میرے اللہ, معاف کر دے. اے اللہ معاف کر دے. اے اللہ بچے کو ماں اپنے گھر سے نکال بھی دیتی ہے, دھکا مار بھی دیتی ہے, لیکن بچہ سوچتا ہے میرا ٹھکانہ ماں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کبھی ماں دروازہ بند کر دے گی تو بچہ گھر کی چوکھٹ پہ پڑا رہے گا, بچہ گھر کی چوکھٹ پہ پڑا رہے گا کہ میں کہاں جاؤں گا, میں کہاں جاؤں گا. پھر ماں کی جب نظر پڑتی ہے, اس کی مامتا جوش مارتی ہے, اس بچے کو اپنے پاس بلا لیتی ہے. اے 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے خدا, اے اللہ تو نے آج تک رحمت کا اے اللہ رحم و کرم کے دروازے بند نہیں کیے ہیں میرے اللہ, رحم و کرم کے دروازے بند نہیں کیے ہیں میرے اللہ. اے اللہ امت پر اے اللہ رحم و کرم کی نظر ڈال دے, اور اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, راضی ہو جا میرے اللہ, راضی ہو جا. ہر وہ کام جس کو کرنے سے تو راضی ہوتا ہے
کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر وہ برائی جس سے تو ناراض ہوتا ہے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نماز، روزہ، تلاوت، تراویح، صدقہ خیرات، معتکفین کا اعتکاف اور تمام کار خیر کو پیارے اللہ قبول فرما، قبول فرما میرے اللہ، قبول کر لے، قبول کر لے میرے اللہ، قبول کر لے۔ اے اللہ ان حالات میں جتنے خیر کے کام رکے ہوئے ہیں ان کو ایک بار پھر سے شروع کر دینے کا فیصلہ فرما، ہماری جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرما۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی خیر کی لائن سے دعا مانگی اس کا ہم سوال کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما، اور جتنی شرور و فتن سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ اس مجمع میں بھی بہت سے بیمار ہیں، مجمع کے متعلقین میں بھی بہت سے بیمار ہیں، اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے عبدالستار بھائی پٹیل کی مغفرت فرما۔ اے اللہ وہ بھی آنکھوں میں، اے اللہ آنکھوں میں بسا ہوا ہے، کبھی یہاں کھڑا ہے کبھی وہاں کھڑا ہے۔ اے اللہ تقدیر کے فیصلے اٹل ہوا کرتے ہیں، تقدیر کے فیصلے اٹل ہوا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے عبدالستار بھائی کی اے اللہ تو مغفرت فرما۔ اسی طرح ہمارے امین بھائی سید کی والدہ وہ بھی تیری ملاقات کو پہنچی، اے اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ بہت سے علماء اے اللہ ان دنوں میں دنیا سے گئے، گزشتہ کل حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی تیری ملاقات کو پہنچے۔ اے اللہ کیسے کیسے لوگ جا رہے ہیں، اے اللہ بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں، اے اللہ امت کے لیے رونے والے دنیا سے کم ہوتے جا رہے ہیں، امت کو رلانے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ پیارے اللہ حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب کی بھی اللہ تو مغفرت فرما، ان کی تمام تر خدمات دینیہ کو قبول فرما۔ گزشتہ کل اے اللہ خادم العلماء اور اے اللہ حاتم زمان حضرت مولانا یعقوب پنجابی گودھرا میں تیری ملاقات کو پہنچے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان صالحین، اے اللہ جتنے صالحین دنیا میں حیات ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، برکت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا کیا ہوگا میرے اللہ، یہ اللہ والے چلے جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ اے اللہ صالحین جو حیات ہے ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی خیر کی لائن سے دعا مانگی اس کا ہم سوال کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما۔ جتنی شرور و فتن سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم۔ بھائی عصر کی جماعت کل سے 5:50 کو ہوگی، وہ اس لیے کہ 6 بجے آن لائن جو بیان ہوتا ہے 500 700 آدمی روزانہ سنتے ہیں الحمدللہ، تو کم سے کم جو پہلی رمضان سے وہ نظام چلا ہے تو آپ لوگ تھوڑا 5 منٹ تاخیر سے، تاکہ آپ لوگوں کی بھی شرکت ہو جائے اور اوروں کی بھی، اور انشاءاللہ آئندہ کل سے چونکہ بھی اخیری عشرہ ہے 6:45 بجے تک نظام چلے گا، چہل درود وغیرہ بھی انشاءاللہ شروع کر دیں گے، جتنا لوٹنا ہے ہم لوٹ لیں، کیا پتہ پھر کب کیسی آنکھ بند ہو جائے۔